کیونکہ دماغ کام نہیں کرتا تھا اور تو ایسے نشے کی زندگی خراب کرتے ہیں، وہ 22-26 خاندانوں سے نکلتا ہے آپ کو۔ ہمارا مقصد اوور آل ان کی ہیلتھ ہے، ان کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میں نے خود بس ایسے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گئے، وہ خفا ہے، اس کی وجہ سے میں نے شروع کیے۔ اس وقت موجود ہوں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے جیل یعنی سینٹر جیل پشاور میں، اور میں اس وقت موجود ہوں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا منشیات کے عادی افراد اور علاجی و بحالی سینٹر میں۔ یہاں جو شہری منشیات کے عادی شہری جو باہر جو جرم کرتے ہیں ان کی بحالی کا سینٹر یہاں قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے اس سینٹر کے انچارج نواز صاحب سے بات کریں گے کہ اس سینٹر کو کب قائم کیا گیا، اس میں کتنے قیدی موجود ہے اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا 14 مئی 2025 کو، یہ ہمارا فرسٹ بیچ ہے، تقریباً 4 مہینے پورے ہونے والے ہیں، اور ہمارے پاس 20 لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور 18 لوگ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں۔ 18 مطلب وہ لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس 18 لوگوں کا علاج چل رہا ہے، ان کا لگ بھگ علاج جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے، ماشاءاللہ کافی صحت مند ہو چکے ہیں سائیکولوجیکلی اور فزیکلی دونوں۔ یہ بتائیے گا اس پر ایک قیدی پر کتنے اخراجات خرچ آتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا، یعنی اگر آپ ڈاکٹر ہے وہ کس کیٹیگری کے اویلیبل یہاں پہ ہوتے ہیں؟ اچھا، ایسے کہ خرچہ تو ہم اس کے لیے جو ہے میڈیسن جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے لیے جی سارا انوائرمنٹ ساری چیزیں جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کا اس طرح سے اسٹیمیٹ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ جو ہے ایک میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں جو یہاں پہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس میل نرس ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں جو ان کے نفسیاتی مسئلوں کو دیکھتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو ان کی گرومنگ میں، ان کی پرسنالٹی گرومنگ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا یہ کون سے قیدی ہوتے ہیں جو کہ کس جرم میں یہ پکڑے جاتے ہیں، یہاں لایا جاتا ہے؟ یہ قیدی اس طرح کے ہیں ہمارے پاس جن کے کیسز جو ہیں، جن کے جرم جو ہے اتنے بڑے نوعیت کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مسئلہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایڈکشن سے ہوتے ہیں۔ یہ منشیات کے عادی لوگ ہیں، اس کی وجہ سے چھوٹے موٹے جرم یہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یا تو کبھی کہیں ان سے منشیات پکڑی جاتی ہیں یا کہیں یہ چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئی 302 یا دہشت گردی کے ملزم یا مجرم نہیں ہوتے۔ تو یہ چھوٹے موٹے کیسز والے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ منشیات ہے، جس پہ ہم بڑے زور و شور سے کام کر رہے ہیں، بڑی دل لگا کے کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ ریکوری ہوئی ہے اور بہت بہتر ہیں پہلے سے ہی۔ اب تک جو ہے کتنے لوگ یہاں سے یعنی یہاں سے صحتیاب ہو کے باہر جا چکے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ جو مزید کیا فیسلٹیز اویلیبل ہے گیمز کے حوالے سے، ان کی باقی جو صحت کے حوالے سے؟ ہمارے پاس ایسے ہے کہ اب تک تقریباً 5 لوگ جو ہیں یہاں سے ریلیز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، علاج کروا کے، اور ابھی یہ ہمارا فرسٹ بیچ جو ہے لگ بھگ اینڈ ہونے والا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نیا بیچ کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سہولیات ہے اس میں آؤٹ ڈور جم ہے، ان کے پاس انڈور گیمز ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، ٹینس وغیرہ کھیل لیتے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں ان کو، آپس میں جو ہے ہم گروپنگ کر کے گیمز کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ان کو ٹیلی ویژن وغیرہ دکھاتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں جو ان کے علاج میں مددگار ہوں، موٹیویشنل چیزیں ہوں، یعنی اصلاح کاؤنسلنگ کے بھی لیے۔ کی جاتی ہے؟ جی جی بالکل بالکل، سائیکولوجیکل لیول پہ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے ذہنی مسئلے جو ہیں جس میں پریشانی، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی، نشے کے ساتھ کس طرح سے نشے کو چھوڑا جاتا ہے، کس طرح سے خود کو لے کے چلا جاتا ہے نشے کے بعد، وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ان کا دورانیہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ ان کا علاج کا دورانیہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ اگر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ ان کا جو ڈیوریشن ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہے، 3 منتھس منیمم یہاں پہ ایک بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ 3 منتھس تک جو ہے انسان کمپلیٹلی اس کے جو ہے ایک نیا فریم ورک، اس کے نیا مائنڈ سیٹ بنتا نہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو 3 منتھس تک تو ہم لازمی رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس دوران بھی کوئی کسی کی ریلیز آ جائے یا کسی کی ضمانت ہو جائے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے کاؤنسلنگ کرے، اس کی فیملی کو انوالو کرے اور اس کے ساتھ فالو اپ سیشنز کریں تاکہ کانٹیکٹ میں رہے۔ اگر پھر بھی اسے کوئی مسئلہ ہو تو ہم اسے یہاں پہ نہیں لیکن باہر تھوڑا بہت گائیڈ کر سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد اوور آل ان کی ہیلتھ ہے، ان کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے تو کاؤنسلنگ بھی کی ہوگی، کافی لڑکوں کو دیکھا بھی ہوگا، کیا تبدیلی محسوس ہوئی ہے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جب یہ ہمارے پاس آ رہے تھے
تو ان کی پرسنل ہائیجین اچھی نہیں تھی، بالکل ان کے ہیئر اس طرح تھے، ان کی بیڈ اس طرح تھی، ان کو اپنا خیال رکھنے نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے ان کو ہم نے پرسنل ہائیجین سکھائی ہے۔ دوسرا جو ان میں ایموشنل چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خود کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اب یہ آپ سے آنکھیں ملا کے باتیں کر سکتے ہیں، آپ کو اپنا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ پہلے جب آپ ان سے بات کرتے تو بالکل بھی ان میں سیلف اسٹیم نہیں تھی، خود اعتمادی نہیں تھی، یہ اتنا اپنے آپ کو نیچے اور اتنا اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتے تھے کہ کسی سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہم نے ان کو کانفیڈنس دی ہے، ان کی سیلف اسٹیم انہینس کی ہے، ان میں وہ ایک انسانی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کی ہے کہ آپ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کیوں اس چیز کے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھا سیکھا تو اب ان کے سائیکولوجیکلی جو ہے ان میں چینجز یہ آئے کہ ان کے موڈ اچھے رہتے ہیں، یہ پازیٹیو ہیں ٹورڈ لائف، اپنے فیوچر، تو یہ چیزیں ان میں بڑا مین چینجز جو ہیں آئے ہیں۔ آپ کی تو کونسلنگ کے دوران ان سے بات ہوئی ہوگی، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جرم کرتے تھے؟ کوئی ایسا کوئی آپ کے ساتھ کسی نے سٹوری اپنی شیئر کی ہے؟ بالکل، ان کی سب کی زندگیوں سے ہم واقف ہیں، کیونکہ جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو نشے کا علاج ایسا ہے کہ وہ پہلے تو ہم اس کا ڈیٹاکس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سارا علاج ان کا سائیکولوجیکل لیول پہ ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں ساری چیزیں۔ لیکن زیادہ تر جو مین چیزیں نکل کے آتی ہیں وہ لیک آف اویئرنیس ہیں، اویلیبلٹی ہے سوسائٹی میں۔ اویلیبلٹی کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نشہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ انجوائمنٹ کے لیے گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس کے ایفیکٹس آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیسے کور کیا جائے، کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس ایسے بیک گراؤنڈ سے، ایسی فیملیز سے ہوتے ہیں، ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح سے جو ہم ڈیل کریں، تو وہ ان کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن ہم جب ان کو یہاں پہ لاتے ہیں تو پراپر ان کو سمجھاتے ہیں، کیئر دیتے ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ علاج کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یا ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہاں پہ؟ بالکل، یہ جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اس کے ساتھ تو ہماری روٹس جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان کو دینی کلاسز دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بہت کم عمر میں نشہ شروع کیا ہوتا ہے تو بالکل اپنے دین سے ان کی واقفیت نہیں ہوتی، تو ہم ان کی دین سے واقفیت کراتے ہیں، دین کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں، دین کا جو ایک انسان پہ اثر ہے، دین کے ساتھ جینے کے ساتھ کس طرح انسان کو خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اور دین کا بڑا مین رول ہے ہر انسان کی زندگی میں، اور یہ ہم یہاں پہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور ان کی روزانہ جو ہے ریلیجیس کلاس ہوتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں، ان کو سکھائی بھی جاتی ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ چلنا بھی آتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے نماز کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو پرہیزگار رکھنا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں پہ ان کے لیے ایجوکیشن کا کیا انتظام کیا جائے؟ ایجوکیشن میں تو اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو بالکل ہی ان پڑھ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نا ٹیلرنگ سکھاتے ہیں اور تھوڑی کیلیگرافی سکھاتے ہیں تاکہ وہ باہر چل کے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ ٹیلرنگ ایک ایسا سکل ہے کہ جو باہر جب جاتے ہیں تو وہ بڑے ہی کم پیسوں پہ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، 10-20 ہزار روپے میں سٹارٹ کر کے، اور ماہانہ اچھے خاصے پیسے اور عزت کے پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسرا ہم ایسا کرتے ہیں اگر جو پڑھے لکھے ہیں تو ان کو ہم اور مزید انہینس کرتے ہیں، اس طرح سے کہ اگر ان کو اردو پڑھنے نہیں آتی تو ہم ان کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کے بکس پڑھ سکیں، میٹرک کے ایگزامز دے سکیں، آگے چل کے ایون اتنا ہو کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کر سکیں، کسی جگہ پہ جا کے بورڈ پڑھ سکیں، اگر ان کو کوئی درخواست لکھنی ہے وہ لکھ سکیں۔ تو ہم ان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھیں۔